بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت ہی بڑی خوشخبری آئی ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کوئی بھی جو پہلے سے خاص ہوتا تھا سعودی عرب میں یا عمل منزلی ہوتا تھا، گھریلو ملازم ہوتا تھا، تو وہ اپنا مہینہ تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا کفالہ تو ہو جاتا تھا لیکن اس کا مہینہ تبدیل نہیں ہوتا تھا۔ ابھی جو نئی معلومات آئی ہیں اور نئی خبر آئی ہے کہ وہ اپنا مہینہ تبدیل کر سکتا ہے اور اپنا کفالہ بھی کرا سکتا ہے، کسی بھی کمپنی میں جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ جو میری نظر میں بہت یہ شرائط رکھی گئی ہیں وہ ہر آدمی پورا نہیں کر سکتا۔ یہاں تو آدمی جو کرانا چاہتا ہے کفالہ، وہ چاہتا ہے کہ پچھلے کفیل کو پتہ بھی نہ لگے اور میں کفالہ ہو جاؤں، لیکن یہاں جو مشروط شرائط رکھی گئی ہیں وہ آپ سے ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو جلدی سے شیئر کر دیجیے اور چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا لیجیے تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اور اس خبر کو آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس میں مشروط شرائط کیا ہیں اور کیا آپ ان شرائط کو پورا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھائی ان شرائط کو پورا کر کے اپنا کفالہ کراتا ہے اور مہینہ تبدیل کرواتا ہے تو آپ نے ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بتانا ہے، اور تاکہ کوئی جو دوسرا پڑھنے والا اور ہماری بھی رہنمائی ہوگی، جو دوسرا آپ کے کمنٹ پڑھے گا تو اس کی بھی رہنمائی ہوگی اگر وہ کرانا چاہے گا تو کس طریقے سے کہاں سے ہو سکتا ہے اور کیسے وہ جائے اور کیا کیا لے کے جائے، کیا کفیل اس کا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا، اور کیا وہ جس کمپنی میں جا رہا ہے وہ اس کو لیٹر دے گی مطلوب کا کہ نہیں دے گی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سعودی وزارت محنت نے گھریلو عملے کو اداروں میں نقل کفالہ اسپانسرشپ ٹرانسفر کرانے کی مشروط اجازت دی ہے۔ سعودی عرب میں لاکھوں غیر ملکی سعودی گھرانوں میں ڈرائیوروں اور گھریلو عملے کے طور پر ملازم کر رہے ہیں، یعنی ڈرائیور خاص ہو گئے اور عامل منزلی ہو جو گھر میں کام کرتے ہیں، انہیں گھریلو ملازمت کے طور پر نقل کفالہ کی اجازت ہے۔ تاہم کوئی بھی گھریلو ملازم کسی ادارے میں نقل کفالہ نہیں کر سکتا تھا۔ پہلے اس پابندی سے بے شمار ڈرائیور نقل کفالہ کرانے کے سلسلے میں پریشان تھے۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق وزارت محنت و سماجی بہبود نے انسانی بنیادوں پر گھریلو عملے کو اداروں میں نقل کفالہ کی مشروط شرائط کے ساتھ اجازت دینا شروع کر دی۔ اس سے غیر ملکیوں کو مسائل حل ہوں گے، یعنی کہ پہلے جو آدمی آتے تھے سہ خاص کے ویزے پر پڑھے لکھے ہوتے تھے، کوئی بھی ہنر ان کے پاس ہوتا تھا لیکن وہ ویزا مہنگا ہونے کی وجہ سے کسی کا مہینہ وغیرہ ان کا نہیں لیتے تھے، تو ابھی ان کو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اگر ان کو کسی کمپنی میں چانس مل رہا ہے اس کے اور وہ وہاں ٹرانسفر ہونا چاہتے ہیں، اگر نقل کفالہ کرانا چاہتے ہیں سوائے خاص عمل منزلی تو وہ بآسانی کرا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ شرائط جو دی گئی ہیں ان پر پورا اتریں گے تھے۔ وزارت محنت نے یہ سہولت اپنی ویب سائٹ پر فراہم نہیں کی، تاہم وزارت کی شاخوں کے توسط سے گھریلو ملازم اداروں میں نقل کفالہ کرا سکتے ہیں۔ اس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق وزارت محنت نے نقل کفالہ کی ایک شرط یہ بھی لگائی ہے، گھریلو کارکن کے اقامے کی تجدید 1 برس سے زیادہ مدت کے لیے نہیں ہوگی، یعنی کہ جو بھی گھریلو ملازم ہوگا اس کی اگر اقامے کی مدت 1 سال سے کم ہے تو وہ اس میں نقل کفالہ کرا سکتا ہے اور اپنا مہینہ بھی چینج کرا سکتا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ سوا خاصوں وغیرہ کی اور 2 سال کا اقامہ تجدید ہو جاتا ہے، تو اگر وہ 1 سال سے کم اس کا میعاد رہتی ہے تو وہ اس میں نقل کفالہ کرا سکتا ہے، اپنا مہینہ چینج کرا سکتا ہے۔ اگر کسی گھریلو کارکن کے اقامے کی تجدید 1 برس سے زیادہ ہوگی تو اس کی نقل کفالہ کی جو درخواست ہے وہ منظور نہیں کی جائے گی۔ اس کی بڑی وجہ ہے کہ گھریلو ملازمت کو ادارہ جاتی فیس سے استثناء حاصل ہے۔ وزارت محنت نے واضح کیا کہ کسی بھی کارکن کو ادارے سے فرد کے لیے نقل کفالہ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزارت محنت نے گھریلو ملازمین کو اداروں میں نقل کفالہ کی کارروائی کے لیے ایک فارم تیار کیا ہے۔ اس میں پیشے کی تبدیلی کا خانہ بھی رکھا گیا ہے، یعنی کہ آپ اپنا پیشہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں، مہینہ بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ فارم میں کارکن کے نام کے علاوہ اقامہ نمبر کے خانے ہیں، اس کے آپ نے اقامہ نمبر بھی دینا ہے۔ کارکن سے یہ اقرار نامہ بھی لیا جائے گا کہ وہ گھریلو کفیل سے ادارے کے لیے نقل کفالہ کے حق میں ہے اور وہ نئے اجر کے یہاں نقل کفالہ اور مطلوبہ پیشے کی تبدیلی کی کارروائی مکمل ہونے سے قبل کام نہیں کرے گا، یعنی کہ جب تک اس کا کفالہ نہیں ہو جائے گا تو وہ نئے کفیل کے نئی کمپنی کے ہاں کام نہیں کر سکتا۔ کارروائی کے تحت کارکن کے دستخط لیے جائیں گے
اور انگوٹھے کا نشان بھی ریکارڈ کیا جائے گا، اس کا فنگر پرنٹ بھی ہوگا۔ عربی نہ جاننے والوں کے لیے اس کا ترجمہ موجود ہوگا۔ فارم میں ادارے کا نام لکھنا پڑے گا، فائل نمبر، عہدیدار کا نام، اس کے دستخط اور ادارے کی مہر بھی، جس ادارے میں کام کر رہا ہے اس کی مہر بھی ہوگی۔ وزارت محنت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ نقل کفالہ کے امیدوار گھریلو ملازمت کو اپنے موجودہ آجر سے، یعنی جس کا جو پہلے آجر اس سے نقل کفالہ کی منظوری کا خط بھی لینا ہوگا، یعنی کہ NOC۔ اس خط کی ایوان صنعت و تجارت یا محلے کے عمدہ کونسلر کی تصدیق کرانا ہوگی، یا لیبر سے اس کی کارروائی ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ اس کا چیمبر آف کامرس بھی کرانا پڑے گا، جو وہ منظوری کا خط دے رہا ہے، لیٹر دے رہا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ بندہ مجھ سے جا سکتا ہے، نقل کفالہ کرا سکتا ہے۔ امیدوار کو ایک خط متعلقہ ادارے سے لینا ہوگا۔ متعلقہ ادارہ کون سا؟ جس میں وہ جا رہا ہے، جس کمپنی میں جا رہا ہے یا جس کفیل کے پاس وہ جا رہا ہے، اس سے بھی ایک خط لینا ہوگا، لیٹر لینا ہوگا کہ یہ فلاں بندہ مجھے درکار ہے، مجھے چاہیے، تو اس کا جو خط ملے گا اس کو بھی آپ نے ایوان تجارت سے صدقہ کرانا ہے، تصدیق کرانا ہے۔ ایک شرط یہ بھی ہے کہ کارکن کے نقل کفالہ سے ادارہ مڈل گرین نکات سے خارج نہ ہو رہا۔ تو یہ بہت ساری شرائط ہیں، میرے خیال سے یہ عام بندہ تو اس کو پورا نہیں کر سکتا، تو جو آدمی اس میں کرائے نقل کفالہ اس طریقے سے تو ضرور کمنٹ کیجیے گا تاکہ دوسرے آدمیوں کا بھلا ہو سکے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو لوگ پریشان ہیں نقل کفالہ یہاں کسی کو چانس مل رہا ہے تو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اگر اس کا متعلقہ پہلے والا کفیل اور جس میں وہ جانا چاہ رہے ہیں دونوں اگر راضی ہیں تو انشاءاللہ نقل کفالہ آپ کا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، انشاءاللہ آپ کا ہو جائے گا۔ تو نیکسٹ اچھی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔